اور اس حوالے سے نا میں نے ایک دو باتیں آپ کو اور بھی بتانی تھی، وہ چونکہ سارے ابواب میں کامن ہے، میں چاہ رہا تھا بالکل آخر میں بتاؤں، لیکن آپ نے چونکہ وہ گراف سامنے رکھا ہوا ہے جس کے اندر یہ ٹائٹل بنا ہوا ہے ماضی مضارع اور ماضی بعید وغیرہ کی گردانوں کا، تو اس میں ایک مجہول کا آپشن بھی ہے، ماضی مجہول اور مضارع مجہول. تو اس کا طریقہ یاد رکھ لیں کہ مضارع مجہول میں اور ماضی مجہول میں دونوں میں تمام ابواب میں ایک ہی طریقہ ہو، اور وہ طریقہ سمجھ لیں. پھر آپ نے جو بھی باب آئے گا اس کے اندر میں الگ سے مضارع مجہول کو بنانے کا طریقہ نہیں بتاؤں گا، البتہ آپ نے اسے پھر بنانا اسی پیٹرن کے اوپر ہے جو ابھی میں بتا دیتا ہوں. ثلاثی مزید فی کے اندر ماضی مجہول بنانے کا طریقہ دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، آخر کے ماقبل کو، آخر کے ماقبل یعنی آخری حرف تو وہ ہوگا جس کو ہم نے ہر حال میں ایک جیسا رکھنا ہے، مضارع کے اندر ہمیشہ پیش، ماضی کے اندر ہمیشہ زبر. تو سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہے آخر سے ماقبل، اس کو ماضی کے اندر ہم نے ہمیشہ زیر دینی ہے. ایک کام یہ کرنا ہے. نمبر دو، دوسرا کام ماضی مجہول بنانے کے لیے ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب میں آخر سے ماقبل کو زیر دینے کے بعد اس سے پیچھے ایک حرف ہے، دو حرف ہیں، تین ہیں، چار ہیں، جتنے بھی متحرک ہیں، حرکت والے ہیں، ساکن کو تو ہم چھیڑیں گے ہی نا، جو ساکن ماضی معروف میں ساکن ہے وہ مجہول میں بھی ساکن ہوگا، لیکن اس آخر سے ماقبل کے علاوہ پیچھے ایک دو تین جتنے حرف ہیں ان سب کو ہم نے باقی تمام حروف کو ضمہ دیں، یعنی ان پہ پیش لگا کے پڑھیں. اب ہم باب افعال کی ماضی کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ اکراما، اکراما آخر سے ماقبل را ہے تو ہم اس کے اوپر زیر اکریمہ بن گیا. یہاں پہ چونکہ ایک حرف ہی پیچھے متحرک ہے تو ہم اسی کے اوپر پیش لگائیں گے بس. باقی ابواب میں دو حرف بھی آئیں گے، ایسے ابواب بھی ہیں جہاں پہ تین حرف بھی آئیں گے، تو ہم نے ان سب کے اوپر پیش لگانی ہے. تو اس کی ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہوگا، آخر سے ماقبل پہ کسرہ، اور سب سے اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں دو تین چار سب پہ ضمہ. اکریما، تو آپ یہ جو پیپر سامنے آپ کے ہے اس کے اندر ماضی مجہول کے اندر آپ نے اس کی گردان اکریما سے بھی لکھنی ہے، باقی ساری ترتیب اسی طرح سے، اکریما، اکریمو، اکریمت، اکریمتا، اکرمنا. تو اکرما سے ماضی میں اکریما ہو جائے. تو اگر آپ اس کو اس میں لے کے جانا چاہتے ہیں ماضی بعید استمراری میں تو بھی کانا اکریما، ٹھیک ہے، اس کی عزت کی جاتی تھی. اکریما کانا اکریما. یقون اکریما، تو ماضی استمراری میں یقون لگے گا، ماضی بعید کے اندر کانا لگے گا. یہ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. شکریہ. اور دوسرا اب ہم دیکھتے ہیں مضارع مجہول بنانے کا طریقہ. مضارع مجہول بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ عین کلمہ کو زبر دیں، فتحہ، زبر فتحہ کو کہتے ہیں. عین کلمہ جو ہے نا ہم نے زائد حروف کے اوپر توجہ نہیں دینی، مجہول بناتے ہوئے آپ نے اصل جو مادہ کے تین حروف ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے. جیسے اب اکریما ہے تو اس کے اندر اصل روٹ لیٹرز ہیں کاف، را اور میم، را اور میم. جو باقی شروع میں حمزہ آیا، اکرام کے اندر درمیان میں الف آیا، یہ تو کیا ہیں؟ مزید فی کے زائد لیٹرز ہیں، لیکن حروف اصلی اس کے اندر تین ہیں، اسی لیے تو ان کا نام ثلاثی ہے. تو جب ہم مجہول بنائیں گے یق ریمو، تو آپ نے یہ جو حرف ہے اصل میں یہ عین کلمہ ہے کیونکہ را ہے. یہ باقی ابواب کے اندر بھی آپ نے پہلے جن کے اندر 5 الفاظ ہوں گے، 6 ہوں گے، 2 3 4 حرف زائد ہوں گے، وہاں پہ آپ نے عین کلمہ کو سرچ کر کے جس کے معروف کے اندر زیر ہے اس کو مجہول میں زبر دینی ہے. باقی شروع میں آخر میں ساکن کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یق ریمو ہے تو بس اس کا مجہول یق رامو ہو جائے گا، یق رامو. یکرامو، یکرامانی، یکرامونا، تکرامو، تکرامانی. تو مجہول بنانے کا طریقہ مضارع میں یہ ہے، عین کلمہ کی زیر کو زبر سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے.
ٹھیک تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تمام گردانیں اب آپ کے پیج کے اوپر جو لکھی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گی. اگر آپ اس کی کسی اور لفظ کا پریکٹس کا کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کر لیتے ہیں, ادروائز یا میں اگلا باب ایک شروع اور کروا ورڈ دوں. کا کر لیتے ہیں، اس پہ سارے کر لیتے جی ہیں ہاں جی، اور وہ ایک بورڈ پہ لکھ ورڈ بھی کا دیں. نا پوری کی پوری ساری کی ساری اگر کر لیں پلیز، ہاں وہ جو پورا ٹیبل جی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی تو آپ مجھے کوئی نیا لفظ بتا دیں جس کے اندر کوئی مطلب جس کی ہم نے پہلے پریکٹس نہ کی. اقرار کر دیں، اقرار. ٹھیک ہے, اقرار سے کر لیتے ہیں. تو اچھا, یہ احمد بھائی آپ کو ابھی کلاس کے شروع میں بھی بتا رہے تھے کہ ایک جو ہے روٹ لیٹرز اور ایک مصدر اور ایک فعل, اس سے ہم کیا بناتے ہیں. مادہ جو ہوتا ہے نا, مادہ کا تعلق ہوتا ہے معنی کے ساتھ. کسی چیز کا میننگ جو ہم کرتے ہیں نا, وہ مادے سے وجود میں آتا ہے. مطلب نون, سا اور لام, ان کو ہم کہتے ہیں روٹ لیٹرز, حروف مادہ کے حروف مادہ. ان سے کسی چیز کا معنی نکلتا ہے. سین را فا, اس کا مطلب ہوتا ہے ضائع کرنا, سین را فا. سواد را فا کا مطلب پھیرنا. اس سے جتنی چیزیں بنیں گی ان کے اندر پھیرنے کا معنی موجود ہوگا. اسی طرح خوف را را, ابھی ہم اقرار جو پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر کسی چیز کو بار بار کرنا, یہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. اب اس کے ساتھ ہم الف لگا لیں, با لگائیں, اس کو باب افعال میں لے جائیں, کسی اور باب میں لے جائیں, اصل جو معنی خوف را را کا ہوتا ہے وہ اس کے اندر کیا ہوگا, موجود رہے گا. تو مادہ صرف اس کام کے لیے ہوتا ہے. جو ہوتے ہیں مصدر, نیم آف ایکشن, وہ مادہ سے ذرا ہٹ کے اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا نام ہوتا ہے کسی کام کا نام. کرنا, دیکھیں پانی پینا, اب پینا کا جو معنی ہے وہ مادے سے نکلا ہے, لیکن پانی پینا اس کے لیے ایک پورا مصدر ہوگا کیونکہ پانی پینا ایک الگ سے کام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح صرف کھانے کے جو لفظ ہے یہ مادہ میں سے نکلے گا, کھانا کھانا. اب یہ پوری بات جو ہے کھانا کھانا, یہ ایک کام کا نام ہے, اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, مصدر کو لے کے آتے ہیں. تو مصدر کے اندر مادے سے کچھ حروف زائد ہوتے ہیں, اس لیے کہ مصدر ایک کام کا نام ہوتا ہے, جبکہ جو مادہ ہوتا ہے وہ کسی کام کا نام نہیں ہوتا, وہ تو کسی لفظ کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہم افعال بناتے ہیں, کیونکہ مادہ جو ہے اس سے فعل بھی بن سکتا ہے, مادے سے اسم بھی بن سکتا ہے. سر مادہ یہ دونوں چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے, حروف کے اندر بھی, اسم کے اندر بھی, اور فعل کے اندر بھی. سر یہ ثلاثی مجرد جو ہے اس میں اگر 3 فعل ہیں یا فعال ہے تو وہ مصدر بھی تو وہ ہوگا اور وہ ہوگا, دوسرا بھی ہوگا, مادہ بھی ہوگا, مصدر بھی نہیں, وہی. جو افعال ہے نا وہ مصدر ہے, وہ کسی کام کا ایکشن کا نام ہے. نہیں نہیں, میں ثلاثی مجرد کی آپ بات کر رہا ہوں. 3 ورڈ, آپ خالی اصل میں 3. نا آپ نے تیسری چیز سٹارٹ کی ہے, میں الگ الگ لکھتا ہوں ان کو. مادہ, مصدر جی اور باب. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, شش اقسام, یہ جو میں نے ثلاثی مجرد وظیفی چل, آپ نے ان چاروں کو الگ الگ دیکھنا ہے. مادہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کسی حرف سے کوئی معنی مراد لینا. اس سے اسم بھی بن سکتا ہے, اس سے فعل بھی بن سکتا ہے, اس سے حرف بھی بن سکتا ہے. اب دیکھیں فا یا زیر فی, فا اور یا, ان دونوں کا مطلب کیا ہو گیا, ان. اب اس کا مادہ الگ ہے, چند حروف سے بنا ہوا ہے. اسی طرح فی ہے, اس سے ہم اسم بھی بنا سکتے ہیں. کیسے, کاتب. اب کاتب کوئی فعل تو نہیں ہے, کسی آدمی کا نام ہے کہ وہ لکھنے والا ہے, لیکن اس کے اندر کاف تا با کا جو مادہ آ رہا ہے وہ لکھنے سے ریلیٹڈ ہے, اس نے ایک اسم کو وجود بخش دیا. مادے سے ہم فعل بھی بنا سکتے ہیں, ماضی مضارع ہم کتابہ یکتبو بنا سکتے ہیں. تو مادہ جو ہوتا ہے نا وہ فعل سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا, فعل میں یوز ہوتا ہے, لیکن اصل میں مادہ صرف فعل ہی کا نہیں ہوتا. مادہ تو ان حروف کو کہا جاتا ہے جن سے کوئی نہ کوئی معنی نکل رہا ہوتا ہے, چاہے اس سے اسم کا معنی نکلے, فعل کا معنی نکلے, یا کوئی اور لفظ اس سے وجود میں آئے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو آپ صرف یہاں تک رکھیں. اس کے بعد آ جاتا ہے مصدر. مصدر کہتے ہیں کسی کام کے نام کو. مصدر کا تعلق
اس سے ہوتا ہے فعل سے، کیونکہ فعل کام کے نام کو کہتے ہیں۔ اب وہ مادے سے وجود میں تو آ سکتا ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ مادے سے ہر چیز، فعل، اسم، سب کچھ بنتا ہے۔ تو مصدر اصل میں اسم ہوتا ہے، آپ اس طرح سمجھیں، اسم مصدر، اسم مصدر۔ مصدر جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں روٹ۔ مصدر کے لیے نیم آف ایکشن کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے تو کافی ہے یہ۔ جی جس طرح جی ایگزامپل جی دے سمجھ دینا، آ جس گئی۔ طرح ہم فعلا ایک فعل پڑھتے ہیں، اس کا اس میں مصدر بنتا ہے فعلن۔ عربی کے اندر تو اس کو اسی طرح یوز کریں گے نا، فعلن، نصرن، کوئی اور بھی اس کی شکل ہو سکتی ہے، لیکن اردو کے اندر ہم جس کے آخر میں لگاتے ہیں نا، کھانا، سونا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، تو اس کے اندر ہم علامت پڑھتے ہیں کہ آخر میں نہ آ رہا ہے۔ عربی کے اندر اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اسی لیے تو ہم عربی کے اندر ڈکشنری دیکھتے ہیں۔ فعلن جو کام کرنا ہے نا، اس کو عربی میں اس کا مادہ آتا ہے فا عین لام۔ دیکھیں عربی میں جو فا عین لام ہے نا، اس کا معنی کسی بھی کام کے کرنے، ہونے، اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو اس سے معنی تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اب اس کا مصدر جو بنے گا نا، جس سے ہم اور افعال بنا سکتے ہیں، کرنا، تو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کرنا، اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے فعلن، فعلن، اس کو ہم کہیں گے مصدر۔ جبکہ یہاں پہ یہ فا عین لام کا مطلب بہت زیادہ وسیع تھا، کام کرنا، کام ہونا، کام کا کیا جانا، بہت ساری چیزیں اس سے تھیں، لیکن یہاں پہ اگر ہم اس سے ماضی مضارع وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو کرنا کا جو معنی آئے گا وہ فعلن آئے گا۔ لیکن فعلن جو ہے یہ ڈکشنری میں لکھا ہوگا کہ فا عین لام، جب ہم سرچ کریں گے نا ڈکشنری میں مادہ لکھ کے، تو وہاں پہ یہ لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے فعلن کی جگہ وہاں فعولن ہو، کوئی اور لفظ ہو، اس لیے کہ ہر مادے کا مصدر ایک جیسا نہیں ہوتا، مختلف ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی سمجھ گیا، سمجھ گیا۔ یہی پوائنٹ میں آپ کو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ فعلا یعنی جی کہ 3 ورڈ ہیں، تو وہ اچھا ٹھیک سمجھ گیا۔ جی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے باب۔ باب سلیکٹ کرنے سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جس مادے کا ہم یہ مصدر دیکھ رہے ہیں، وہ بیسکلی حروف جن سے ہم کسی مصدر کو پہچان رہے ہیں اور ہم اس سے فعل بنانا چاہتے ہیں، کیا وہ مادہ 3 حرف سے بنا ہوا ہے یا 4 حرف سے بنا ہوا ہے یا 5 حرف سے بنا ہوا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 3 حرف والے مادے سے کوئی معنی ہی نہ بن رہا ہو، تو وہاں پہ ہمیں 4 حرف والا مادہ استعمال کرنا پڑے۔ 4 حرف کوئی ایسے لکھے ہوئے ہیں جن سے ہمیں کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لفظ کے لیے ہم نے 5 حرفی مادہ استعمال کیا لفظ بنانے کے لیے، تو یہ ہم دیکھیں گے جا کے شش اقسام میں کہ یہ 3 حرفی مادہ ہے یا 4 حرفی ہے یا 5 حرفی ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلے گا نا، ثلاثی کی شکل میں، رباعی کی شکل میں یا خماسی کی شکل میں، یہ جان لینے کے بعد اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ثلاثی ہے، تو ہمیں باب پتہ چلتے ہیں عربی سے۔ یہ ہے عربی گرامر، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عربی کے قواعد، اصول، رولز جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کہ اگر آپ کو کوئی مادہ ثلاثی کا مل گیا ہے اور آپ اس سے مصدر معلوم کرتے ہیں ڈکشنری سے، یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا ڈکشنری سے، تو پھر آپ اس سے فعل بنانے کے لیے اپنی مرضی سے شروع نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ثلاثی کے لیے آپ کو ہمیشہ اس کو 6 شکلوں میں استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مزید فی ہے تو آپ کو اسے 8 شکلوں میں استعمال کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جی جی عربی زبان کے الفاظ کا ہم مادہ دیکھیں گے، اس مادے کو 6 اقسام میں جا کے جج کریں گے کہ وہ 3 حرف کا ہے یا 4 کا یا 5 کا۔ یہ معلوم کرنے کے بعد ہم ڈکشنری میں اس کا اصل مصدر دیکھیں گے، کیونکہ مصدر جب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس وقت تک ہم اس کا صحیح سے معنی نہیں کر پائیں گے نا، کہ ہم نے اس سے کون سے کام کرنے کا فعل بنانا ہے۔ تو مصدر کو بس اس لیے دیکھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کس کام کے کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن باب ہم اپنی مرضی سے نہیں بنائیں گے، باب ہم اس کے مطابق بنائیں گے کہ اگر ہمارے پاس ثلاثی مجرد کا مادہ ہے تو ہم اس سے صرف 6 باب بنا سکتے ہیں، وہ فعل یفعل والے۔ اگر مادہ ہمارے پاس ثلاثی مزید فی کا ہے تو پھر ہم صرف اس سے 8 ابواب بنا سکتے ہیں، افعال وغیرہ والے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی ترتیب ہوتی ہے: مادہ، مصدر،
6 اقسام میں اس کو جج کرنا اور اس کے بعد اس کو کسی نہ کسی باب میں استعمال کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب جو آپ اگزامپل مجھے بتا رہے ہیں اس جسٹ اگزامپل ایک کو میں ان کوشچن ہے چاروں پہ فٹ. ابھی جی جی ایک کوشچن، یہ جو مصدر ہیں یہ ملٹیپل ہو سکتے ہیں نا مادے کے، ایک مادے کے ہاں جی بالکل، مصدر multiple؟ مصدر تو ملٹیپل ہو سکتے ہیں. ایک باب کے 2 4 مصدر بھی آ سکتے ہیں کہ یہ اس معنی میں بھی اس کام کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. مصدر تو 2 3 ہو سکتے ہیں، وہ سارے ڈکشنری میں لکھے ہوتے ہیں کہ مصدر اس کا یہ بن سکتا ہے. جیسے یہ زلزلہ ہے، کل میں اس کی اگزامپل دے رہا تھا، رباعی کا ایک لفظ ہے کہ زلزلہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ زا، لام، زا اور لام یہ 4 حروف ہیں اور 4 کے 4 حروف اصلی ہیں جس کو استعمال کیا جاتا ہے مادے میں ہلنے کے معنی میں. تو اس کے جو مصادر ڈکشنری میں لکھے ہیں وہ 2 لکھے ہوئے ہیں. ایک مصدر زلزال، زلزال یہ آئے گا فعلال کے وزن پہ، فعلال. اس میں آخر میں لام جو ہے وہ ڈبل ہے، فا عین سنگل ہے اور درمیان میں ایک الف زائد ہے. تو ایک یہ بھی اس کا مصدر ہے، دوسرا زلزلہ بھی اس کا مصدر ہے، فعلالہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ لام یہاں پہ پھر ڈبل ہے لیکن الف کی جگہ پہ تا آخر میں آ گیا، کیونکہ فا عین لام اور لام یہ 4 اس کے حروف اصلی ہیں رباعی کے. ایک فا، ایک عین کلمہ اور 2 لام کلمے. رباعی کا پیٹرن کیا ہے؟ اس میں 2 لام کلمے آتے ہیں لیکن اس کے مصدر 2 ہیں. ایک مصدر ایسا ہے جس کے درمیان میں الف آ رہا ہے اور ایک مصدر ہے جس کے آخر میں تا آ رہا ہے، فعلالہ. تو ایسا ہو سکتا ہے. اب لیکن جو اس سے فعل بنیں گے وہ یہی بنیں گے، زلزلہ، زلزلہ، زلزلو، کیونکہ فعلالہ، فعللہ، فعللو وہ اسی طرح سے ہی چلتا رہے گا جیسے عام ماضی ہوتی ہے. لیکن مصادر اس کے 2 3 4 ہو سکتے ہیں. اصل مقصود اس سے کیا ہے؟ کسی کام کا نام، کسی چیز کا ہلنا یا کسی چیز کا ہلا دینا. تو اگر ہم مختلف ابواب میں لے کے جاتے ہیں تو اس سے معنی ذرا ذرا کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا رہتا ہے. جس طرح اگر میں ایڈ کروں، ایک ہمارا مادہ ہے سین جیم دال، جی اب اس سے سجدہ کا وہ بھی نکلتا ہے، مساجد کا بھی نکلتا ہے، مسجود کا بھی نکلتا ہے. یہ سارے ڈفرینٹ چیزیں، ان سے نام چینج ہوتا ہے. سجدہ کرنے والا، جس کو سجدہ ہونے والا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ جی کیا گیا، جنہوں نے کیا، مسجود ان کو ملائکہ نے کہتے ہیں. کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہ ہر جگہ پہ ان کا مصدر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے جن سے ان کا معنی چینج ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اس فعل کے اندر. جی تو سجدہ مادہ ہے اور سجدہ، سجود یہ سارے سین مصدر ہیں. جیم دال، جی سین جیم دال یہ اس کا مادہ ہے جس کا مادہ. معنی ہوتا ہے جھکنا، جھکنے کے معنی میں یوز ہوتا ہے. سین جیم دال ایک مادہ ہے جو جھکنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب اس سے ہم مادہ بنائیں گے سجود، مصدر نکلے گا ڈکشنری میں سجود، یہ ایک مصدر ہے. حالانکہ اب دیکھیں کہ وہ کوئی ماضی مضارع کے پیٹرن پہ نہیں ہے، فعول کے وزن پہ ہے. لیکن سجود ہمیں معلوم کہاں سے ہوا؟ یا ڈکشنری میں لکھا ہوگا کہ سین جیم دال کا جو مادہ ہے جھکنے کا، اس کے لیے جو مصدر استعمال ہوتا ہے وہ سجود کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم کیا بنائیں گے؟ پھر ماضی مضارع سٹارٹ کر دیں گے. اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہاں پہ جہاں پہ یہ مصدر لکھا ہوگا نا ڈکشنری میں، اس کے آگے لکھا ہوگا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے اور یہ باب نصرہ سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم اس سے ماضی بنائیں گے سجدہ یسجدو اور امر بنائیں گے اسجد. ٹھیک ہے، تو پھر اس سے آگے فعل بنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور اسم بھی بنائیں گے جس طرح مسجد. جیسے مسجد اب وہ جگہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ساجد سجدہ کرنے والا بن رہا ہے، مسجود جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے. اب یہ سارے فعل نہیں ہے، اسم ہے، لیکن مصدر سے یہ سب چیزیں بن سکتی ہیں. اور مزے کی بات یہ، جس طرح مسجد آپ کو ایک چیز یاد ہے نا کہ مسجد جگہ کا نام بن رہا ہے، اس طرح آپ کو پتہ ہے کاتبہ لکھنے کو کہتے ہیں تو لکھنے کی جگہ کو مکتب کہیں گے. اسی طرح کھانے کی جگہ کے آگے مین لگا دیں تو وہ ریسٹورنٹ کا نام بن جائے گا. اس طرح اسم تو عام سارے، کھانے کا ہے تو مطعم ہوٹل بن جائے گا.
اس طرح یہ سارے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا یہ صرف کی ہے، یہ ایک بار آپ کو یاد ہوگی نا اور اس کی سمجھ آ گئی، اس کے بعد ایک دم عربی کھل جاتی ہے۔ ہاں انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ جی، ہم وہ اقرار سے بنا رہے تھے۔ اصل لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا مادہ تھا قوف، را اور را، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب بار بار کسی چیز کو دہرانا۔ اب اس سے جب یہ بنا افعال کے وزن پہ، تو ہم نے اقرار، قوف کو لکھا فا کلمہ کی جگہ پہ کیونکہ یہاں پہ تھا افعال، تو ہم نے اس مادے کو فا کی جگہ پہ رکھنا ہے، عین کی جگہ پہ رکھنا ہے، اور لام کلمہ کی جگہ پہ رکھنا ہے۔ تو اس کا مطلب شروع میں ایک الف زیادہ کرنا ہے، عین کلمہ کے بعد ایک الف زیادہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد مادہ لکھ دینا۔ تو یہ بن گیا اقرار۔ ثلاثی مجرد کے اندر مصدر اور پیٹرن پہ ہوتا ہے، باب اور چیپٹر نمبر اور طریقے سے بنتا ہے، جبکہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ مصدر بھی یہی ہے اور باب کا نام بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ اگر ثلاثی مجرد میں ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہاں پہ مصدر اقرار لکھا ہوتا اور باب اس سے الگ نصر ینصر بن رہا ہوتا۔ تو مزید فی کے اندر یہ آسانی ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا نا کہ افعال اس مادے سے قاف را سے مصدر یہ بن رہا ہے، تو ہمیں گردانے بنانے کے لیے الگ سے کوئی اور باب سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی سے ہم ماضی مضارع شروع کریں، ٹھیک ہے؟ تو ماضی کا ہم نے طریقہ پڑھا تھا افعل یفعل، تو اس سے بنے گا شروع میں بس ایک حمزہ زیادہ کریں گے، باقی قاف را اور را ویسے ہی آ جائے گا۔ اقرارا، آخری حرف پہ بھی زبر، سیکنڈ لاسٹ پہ بھی زبر، شروع میں حمزہ زیادہ کریں گے تو اس کی وجہ سے فا کلمہ ساکن ہو جائے گا۔ اقرارا، اقرارا، اقرارو، یہ سارے حروف ویسے ہی آتے جائیں گے۔ اقرارت، بس حرف جو ہیں ثلاثی مجرد میں 3 تھے اور یہاں پہ 4 ہو گئے، باقی آخر میں تا ساکن، تما، تم سب ویسے ہی۔ اقرر، کیونکہ آخر میں تا ساکن ہے۔ اقرارت، اقرارتا، اقررنا، یہ ہو گئے 6 غائب، باقی سب میں اقرر چلتا جائے گا۔ اقررتا، اقررتما، اقررتم، اقررتی، اقررتما، اقرر، سننا، اقررتن، اور آخر میں اقررتو، اقررتو، اقررنا۔ میں نے اقرار کیا، اور اقررنا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی گردان ہوگی۔ اسی لکھی ہوئی ماضی کی گردان کو جب ہم مضارع میں کنورٹ کریں گے تو 2 چیزیں یاد رکھیں گے، آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دینی ہے، باقی تمام پیچھے والے حروف کو ضمہ پیش دے دینی ہے۔ تو یہی تمام گردان اس زبر کو ہٹانے کے بعد یہ جو ہے دوسرا، سب کے شروع میں جو حمزہ پہ زبر آ رہی ہے اس کو ہٹائیں گے، کیونکہ ہمیں متحرک حرف صرف ایک ہی نظر آ رہا ہے، زبر والا، یہ۔ تو 2 حرف ایسے تھے جن کو ہم چینج کر سکتے تھے، ایک آخر سے ما قبل اور ایک اس کے علاوہ جو ہمیں متحرک حرف نظر آ رہا ہے۔ پوری گردان ایسے ہی رہے گی، اق ریرا، اق ریرا، اق ریرو، اق ریرت، اق ریراتا، اق ریرنا، ٹھیک ہے؟ اق ریرتا، اق ریرتما، اق ریرتم، اق ریرتی، اق ریرتما،
उकरिरतुन्ना, उकरिरतु, उकरिरना। ये माजी लिखोगे ये मजहूल है वैसे। जी। जी माजी। मुजारे, इससे मुजारे बनेगा यू अफ इलू के पैटर्न के ऊपर, यू अकरीरू। असल लफ्ज होगा यू अकरीरू। अलामत मुजारे इस वजह से यहाँ पे पेश आई क्योंकि अलामत मुजारे मरफू होगी। आखिरी हर्फ अलामत की वजह से पेश होगा क्योंकि मुजारे का आखिर हमेशा जम्मा वाला होता है। ये जबर माजी में थी तो मुजारे में भी जबर, यू अकरीरू। क्योंकि मुजारे माजी के अंदर अकरारा में सेकंड लास्ट पे जबर है, तो मुजारे पे वहां पे जेर होगी, जो साकिन है वो साकिन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे इनको पढ़ने में आसानी के लिए यू अकरीरू में बार बार बचने के लिए उससे इसको युकरीरू। हबीब भाई आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया है। कारी साहब, तो लगता है आवाज नहीं जा रही उनको। अस्सलाम वालेकुम, आपका वो माइक म्यूट हो गया था। वालेकुम सलाम। जी जी, वो कॉल आ रही थी। तो करीरू, तो करीरानी और तो करीरूना, इसी तरह फिर पूरी गिरदान चलेगी। क्योंकि ये तो करीरू है तो यही दोबारा, लेकिन चूंकि ये छठा लफ्ज गायब का है, तो करीरू तो करीरानी युकरिरना, युकरिरना। यही जो तीन अल्फाज हैं इन्हीं से फिर आगे गिरदान शुरू हो जाएगी। तुकरीरू, तुकरीरानी, तुकरीरूना, तुकरीरीना, तुकरीरानी। और वहां पे छठे लफ्ज में युकरिरना की जगह पे तुकरिरना। जैसे युकरीरू है, तुकरीरू है, ऐसे ही आखिर पे उकरीरू, नुकरीरू। मजहूल बनाने के लिए इस गिरदान के अंदर सिर्फ एक काम होगा कि जहां युकरीरू है वहां पे युकरारू। ठीक है, युक, ये जेर इनकी सबकी हटा दी जाएगी, तो युक रारू, युक रारानी, युक रारूना, तुक रारू, तुक रारानी, युक रारना। ठीक है, तो ये मजहूल की गिरदान क्या है, अब समझ में आ गया ये। इसकी जगह पे अनकारा का लफ्ज आ गया तो अनकारा, अनकारा, अनकरू, उनकिरा, उनकिरानी। और इसीलिए फिर इससे आगे युनकिरु, युनकिरानी, एक शख्स ने इनकार करवाया। युनकिरु, युनकिरानी, युनकिरूना, युनकरू। ठीक है, जिस चीज का इनकार करवाया गया, इसलिए युनकरू, युनकरानी, युनकरूना, तुनकरू, तुनकरानी, युनकरुना। जबर के साथ उसे पढ़ा जाएगा मजहूल के अंदर। ठीक। अच्छा, इनके वो अभी लफ्ज आ रहा था मस्जिद वगैरह का, तो मैं दो और इसमों की भी वजाहत कर देता हूँ, इसमें फाइल और इसमें मफूल की, बाब फाल के हवाले से। कि उसके शुरू में मीम, जैसे ये अलामत मुजारे पेश वाली है ना यू, इसी तरह सिर्फ अलामत मुजारे की जगह पे आप मीम लगा दें तो इसी पूरे बाब से इसमें फाइल काम करने वाला बयान हो जाएगा। हम युक रीरू को जब ये जेर के साथ मारूफ में लिखा हुआ था, देखें युक रीरू, युक रीरू का मतलब वो इकरार करवाता है या इकरार करवाएगा, या इकरार करता है या इकरार करेगा। लेकिन सिर्फ अलामत मुजारे को हटाने के बाद अलामत फ़ाइल लगाएंगे। सलासी मुजर्रद मज़ीद फ़ी के अंदर ये होता है कि अलामत फ़ाइल जो होती है और अलामत मफ़ूल जो होती है वो होती है मीम, ऐसा मीम जिसके ऊपर ज़म्मा हो, मुंह। अब मुजारे के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे के ऊपर
میم پیش منہ لگا دیں علامت مضارع کو ہٹا کے تو وہ فاعل بن جائے گا. سیم اس لفظ کو ہم مقررو پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا اقرار کرنے والا. کیا معنی ہو جائے گا؟ اقرار کرنے والا. اور مجہول کا جو صیغہ ہے یقرارو، اس کو ہم یعنی زیر کی جگہ پہ زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہو جائے گا جس کا اقرار کیا گیا. یعنی یہ مضارع کے معروف اور مجہول کے صیغے سے ہم اس میں فاعل اور اس میں مفعول بھی بنا سکتے ہیں. اس سے دو اگزامپل وہ بیان کرتا ہوں جو ہم اکثر دیکھتے ہیں. ینکرو، یہ اگر یقریرو کی جگہ پہ ینکرو ہوتا، اس سے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں منکر. تو منکرو لفظ ہے، اس کا مطلب انکار کرنے والا. اور یقرارو کی طرح اگر ینکرو ہوتا تو منکر وہ چیز جس کا انکار کیا گیا. منکرو. ٹھیک ہے. تو ثلاثی مزید فی کے ابواب کے اندر جیسے ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا کہ وہاں پہ اس میں فاعل اور مفعول بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، اسی پیٹرن کے اوپر فاعل ہر لفظ کو بس اس کے اوپر لے کے آ جائیں تو وہ کام کرنے والا بن جاتا ہے. مفعول، مکتوب، منصور، جو بھی ثلاثی مجرد کے مادے کے الفاظ تھے ان کو اگر مفعول کے پیٹرن پہ لے کے آ جائیں تو وہ خود بخود کیا ہو جاتے ہیں، کام جس پہ کیا گیا اس کے معنی میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر ثلاثی مزید فی کے ابواب کو ہم نے اس میں لے کے جانا ہے کام کرنے اور کام ہونے کے معنی کے اندر، تو ہم مضارع کے واحد کے صیغے سے اس کو بنائیں گے. مضارع معروف ہے، اس کے ساتھ میم پیش منہ لگانے کے ساتھ کام کرنے والا بن جائے گا، منکرو، مقررو. اور مجہول بنانا ہے تو مجہول کے صیغے سے بنے گا اس میں مفعول منکر، مقرر، مکرم، مکرم اکرام عزت کرنے والا، اور مکرم جس کی عزت کی جا رہی. اولئک هم المکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جن کی عزت کی جاتی ہے. مکرمون عزت کرنے والے، مکرمون جن کی عزت کی جا رہی ہے. تو وہ اس میں فاعل مفعول میں تسنیہ جمع اسی طرح سے بن جاتے ہیں جیسے الف نون کے ساتھ مکرمانی، مکرمون، مکرم، مکریمانی، مکریمون. سمجھ میں آ گیا یہ؟ جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.